بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ جملہ مکمل کر دوں. جو نہ ہو بن بیٹھے وہ قابل لعنت ہے. توحید یہ ہے کہ خدا کو مانو، خدا جس کو منوا رہا ہے اسے مانو، اور خدا نے جسے نہیں بنایا اسے ہرگز نہ مانو. یہ ہے توحید. اس میں پورا تولا بھی ہے، اس میں پورا تبرہ بھی ہے. وہ واقعہ ہے نا کہ ہارون رشید کے تخت پر جب بہلول بیٹھ گئے تھے تو بہلول نے یہی تو سمجھایا تھا وہاں پر. تو وہ سپاہیوں نے خوب مارا بہلول کو، اتر کے رونے لگے. تو ہارون رشید جب آیا تو اس نے کہا کہ میں نے بہلول تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہلول کا تعلق اس جملے سے بھی ہے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. تو بہلول دیوانہ ہے لیکن خوب سمجھ بوجھ کے دیوانہ ہوا ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت مارا سپاہیوں نے. جب اتر گئے تو رونے لگے. ہارون رشید نے آ کے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، یہاں نہ بیٹھا کرو. تو بہلول نے کہا کہ میں اپنے آپ کے لیے تھوڑی رو رہا ہوں. اچھا پھر کس لیے رو رہے ہو؟ کہا میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں. اچھا میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ پٹائی تمہاری ہوئی، میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے غلط جگہ بیٹھا تھا. پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے. بھائی میں مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. کہ میں تھوڑی دیر غلط جگہ بیٹھا تھا، اتنی پٹائی ہوئی. جو ساری زندگی غلط جگہ بیٹھا ہو، میں تو سوچ رہا تیرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اور یہی وہ لوگ ہوں گے. اب آیت پڑھا ہوں سورہ بقرہ کی آیت، لیکن سورہ بقرہ کی آیت کیا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اللہ کہتا ہے کہ روایت ہے کہ خدا کی آواز آئے گی کہ کہاں ہے وہ کہ جنہیں ہم نے خلیفہ بنایا تھا. تو حضرت داؤد کھڑے ہوں گے، کیونکہ حضرت داؤد کے لیے اللہ نے سورہ 7 میں کہا ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا. تو اللہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئے گی کہ اے داؤد آپ تشریف رکھیے، آپ فقط زمین کے خلیفہ تھے. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں. اور اس کے بعد آواز آئے گی کہ کون ہے وہ خلیفہ جنہیں ہم نے دنیا اور آخرت، زمین و آسمان، کائنات کی ہر شے پر اختیار عطا کیا. تو امیر المومنین حجت خدا علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر آواز آئے گی، پھر خدا کی آواز آئے گی کہ اے علی جو آپ کو خلیفہ برحق ماننے والے تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیے. اچھا علی اپنے مومنین کو، محبین کو، شیعوں کو لے کر جنت کی طرف جانے لگیں گے. جو دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار کیا ہمارے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ جنہیں تم پیر مانتے تھے تو بلا لاؤ انہیں. اب یہاں کی آیت ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. تو وہ جب اپنے اپنے پیروں کو پکاریں گے وہ کہیں گے آج ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو اتباع کرنے والے تھے وہ تبرہ کریں گے ان پر جن کی اتباع کر رہے تھے. یقین جانیے گا لفظ میں نے اپنی طرف سے استبرأ، تبرأ کا لفظ قرآن میں تبرہ کریں گے کن پر؟ اپنے پیروں پر. کاش ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، کاش وہ کام جو آخرت میں کر رہے تھے دنیا میں کر لیا ہوتا. تو شرمندگی نہ ہوتی. تو وہ آگے اللہ کہتا ہے کہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ لَهُمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اس دن پہ. تو بات واضح ہو رہی، اسے مانو کہ جو دنیا اور آخرت میں تمہیں پہنچا سکے. بلکہ ایک حدیث ذکر کر دوں کہ جب، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب جنت میں پہنچیں گے نا، اس حدیث کو یاد کیجئے گا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچا ہوگا تو وہ بھی دروازہ بند ہوگا اور اس سے کہا جائے گا اب جنت کا دروازہ کوئی لکڑی کا یا اسٹیل کا تھوڑی ہوگا. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمرا، جنت کا دروازہ بھی سرخ یاقوت کا ہوگا. علی صفائح الذھب، اس پر سونے کی کنڈی لگی ہوگی. اور جنتی سے کہا جائے گا کہ اس پہ دروازے پہ مارو. جیسے ہی وہ دروازے پہ کنڈی کو مارے گا تو فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ وَلَا الصَّفْحَةُ تَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی، کنڈی سے شور کی آواز آئے گی اور دروازہ یا علی کہے گا. میں کہتا ہوں جیسے یا علی کی صدا سے پریشانی ہوگی اس کا کیا ہوگا وہاں پر پھر. اللہم
صلی علی